اور اگر جو ہے امام رکوع میں چلا گیا ہے تو اگر تو اسے پتا ہے کہ امام کچھ رکوع کو لمبا کرتا ہے تو پھر تو وہ کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ لے، ورنہ پھر رکوع کی حالت میں ہی وہ زائد تکبیریں کہہ لے۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں نماز عید کا طریقہ پیش کرتا ہوں، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نماز عید الفطر ہے یا نماز عید الاضحیٰ، دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے۔ اب نماز جو ہے، نماز عید واجب ہے، اور یعنی اس کا پڑھنا واجب ہے، اور یہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نیت فرما لیں۔ ویسے تو نیت جو ہے ارادت القلب، یعنی دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا اچھا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر ہے تو عید الفطر کی، یا عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ کی۔ تو 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے کانوں تک آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور ثنا پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر پر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ لٹکا دینے ہیں۔ اسی طرح تیسری تکبیر پر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے لٹکا دینے ہیں، اور پھر جو ہے آپ نے چوتھی تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور امام یہاں آہستہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، اور ساتھ الحمد شریف اور ساتھ کوئی سورت پڑھے گا بلند آواز میں۔ تو یہ آپ کی ایک رکعت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کو آپ یوں یاد رکھیں کہ جہاں آپ نے کچھ پڑھنا ہے وہاں آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ پہلی تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ باندھنے، قیام میں جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ تو دوسری اور تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ لٹکانے، اور چوتھی میں آپ نے باندھنے ہیں، اور پہلی میں بھی باندھنے ہیں۔ تو دوسری رکعت آپ نے جب شروع کرنی، دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑے ہوں گے تو انہوں نے الحمد شریف پڑھنی ہے اور ساتھ سورت ملانی ہے جہر کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ۔ پھر 3 بار اللہ اکبر کہہ کے، اس طرح اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرح چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے اور نماز مکمل کرنی ہے قاعدے کے مطابق۔ اب یوں سمجھیں کہ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ آپ نے کھڑا رہنا ہے، اور تکبیریں کم از کم اتنی آواز سے آپ نے کہنی ہے کہ کم از کم آپ کے کانوں تک اس کی آواز جائے۔ یہ تو نماز عید کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ ہے کہ امام بعض اوقات جو ہے وہ مقتدی اس وقت پہنچتا ہے کہ امام تکبیریں فرض پہلی رکعت کی تکبیریں اس نے کہہ لی، تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید تکبیریں جو 3 تھی اس نے کہہ لی، تو امام نے قرات شروع کر دی۔ تو اب جو مقتدی ساتھ ملے گا، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی، وہ 3 جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہہ لے اور پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے۔ اور اگر جو ہے امام رکوع میں چلا گیا ہے تو اگر تو اسے پتا ہے کہ امام کچھ رکوع کو لمبا کرتا ہے تو پھر تو وہ کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ لے، ورنہ پھر رکوع کی حالت میں ہی وہ زائد تکبیریں کہہ لے گا۔ اور اگر جو ہے وہ رکوع میں جاتا ہے اور امام کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے رکوع کو تو پا لیا، تو اب تکبیریں جو ہے اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ تو یہ اس شخص کے لیے جس کی تکبیریں رہ جائیں۔ اور اگر یہ صورت ہوئی کہ اس کی پہلی رکعت رہ جاتی ہے، اس مقتدی کی پہلی رکعت رہ جاتی ہے، تو جب وہ سلام پھرنے کے بعد اپنی رکعت ادا کرے گا تو اس وقت وہ زائد تکبیریں کہہ لے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ جس کی تکبیریں رہ جائیں، یا پھر جو ہے وہ جس شخص کے جو ہے وہ تکبیروں کے علاوہ یعنی پوری رکعت ہی رہ گئی، تو پوری رکعت جب وہ ادا کرے گا تو اس کے ساتھ تکبیریں وہ ادا کر لے گا۔ تو یہ نماز عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔